اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ نومبر 2020 کا کوئی دن تھا۔ میں صبح اٹھا تو مجھے اسلام آباد میں مقیم اپنے ایک سابقہ رفیق کار کا فون آیا، جس میں انہوں نے یہ اندوہناک اطلاع مجھے فراہم کی کہ جمیل بھٹو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ مجھے ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر ان کی شخصیت کے کئی پہلو نمایاں ہو کر سامنے آنے لگے۔ ویورز، یہ اکتوبر 1989 کی بات ہے۔ میں لاس اینجلس میں ایک محکمانہ تربیت کی تکمیل کے بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ سینٹرل بورڈ آف ریونیو میں اپنی اگلی تقرری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ تقرر تو ہو چکا ہے، اور یہ کہ مجھے CBR میں ہی، جسے اب FBR کہا جانے لگا ہے، بطور سیکرٹری ڈائریکٹ ٹیکس پالیسی چارج لینا ہے۔ سیکرٹری ڈائریکٹ ٹیکس پالیسی کو اختصاراً سیکرٹری DTP کہا جاتا تھا، اور اس کا امیڈیٹ باس چیف DTP تھا، جو ان دنوں جمیل بھٹو تھے۔ میری جمیل بھٹو سے اس سے پہلے ایک دو بار ملاقات ہو چکی تھی، لیکن معاملہ معمولی تعارف سے آگے کبھی نہ بڑھا تھا۔ میں نے کبھی ان کے ماتحت یا ان کے ساتھ کام نہ کیا تھا، لہذا وہ بھی میرے لیے نئے تھے اور میں بھی ان کے لیے نیا تھا۔ لیکن چند ہی روز ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھٹو صاحب ایک اچھے باس ہیں۔ طویل رفاقت نے ان کی شخصیت کے کئی پہلو مجھ پر واقع جو قابل تحسین ہیں، قابل ذکر ہیں، اور اس قابل ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے۔ جمیل بھٹو یوں تو بھٹو ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کے والد، جن کا نام ولی محمد خان بھٹو تھا، متمول آدمی نہ تھے، اور وہ اپنے کنبہ کا معاشی بوجھ بڑی مشکل سے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1957 میں جمیل بھٹو نے میٹرک کر لیا تو ان کے والد نے انہیں آگے نہ پڑھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کوشش میں لگ گئے کہ جمیل بھٹو برسر روزگار ہو جائیں تو گھر کے حالات کو بہتر بنانے میں کچھ مدد ملے۔ جمیل بھٹو بتاتے ہیں کہ میں نے میٹرک کرنے سے پہلے ٹائپ سیکھ لیا تھا۔ میں خوش خط تھا، اردو، سندھی اور انگریزی بہت نفاست کے ساتھ لکھ لیتا تھا، لیکن میری عمر 18 سال سے کم تھی، اور سرکاری ملازمت کے لیے کم سے کم عمر 18 سال تھی۔ وہ کہتے ہیں میں جہاں جاتا
رد کر دیا جاتا۔ بالآخر حیدرآباد میں پبلک ہیلتھ ڈیزائن ڈویژن کے اس زمانے کے کرتا دھرتا کو ان پر یوں کہہ لیجئے رحم آ گیا۔ انہوں نے ایج ریلیکسیشن کا آرڈر کیا اور انہیں اپنے محکمہ میں ای ڈویژن کلرک کے طور پر بھرتی کر لیا۔ ای ڈویژن کلرک کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہ لوور ڈویژن کلرک کا دوسرا نام ہے۔ جمیل بھٹو ایک جگہ بیٹھنے والے اور حالات سے سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے، چنانچہ وہ اس کوشش میں رہے کہ انہیں کوئی اور بہتر ملازمت مل جائے۔ کچھ ہی عرصہ میں وہ اسٹینوٹائپسٹ کے طور پر کسی جگہ بھرتی ہو گئے، وہاں سے سینئر کلرک کے طور پر چلے گئے۔ انڈسٹریل اربن کوآپریٹو بینک میں موقع ملا تو بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پر بھرتی ہو گئے۔ لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ آفیسر کی ویکنسی اناؤنس ہوئی تو وہاں سلیکٹ ہو گئے، اور آخر میں کسی محکمہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ جب یہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان دے چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ 1966 میں ہونے والے امتحان کی بنیاد پر ان کا سلیکشن پاکستان ٹیکسیشن سروس کے لیے ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر ترقیوں کے دروازے کھول دیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ 17 سے 18 اور 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21 اور پھر 21 سے 22 گریڈ میں پہنچ گئے۔ 22واں گریڈ وہ گریڈ ہے جو سرکاری ملازمت کا منتہا سمجھا جاتا ہے اور جہاں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا تقرر سیکریٹری ریلیجس افیئرس منسٹری کے طور پر ہوا، اور وہ اسی عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ بعد میں بھی فارغ نہ بیٹھے، ابتداً کسی NGO میں انتظامی عہدے پر کام کرتے رہے، اور پھر پنجاب لاء کالج میں قانون پڑھانے لگے۔ کئی سال تک وہ یہ کام کرتے رہے، اور یہی کام کر رہے تھے کہ فرشتہ اجل نے انہیں آ لیا۔ ان کی زندگی میرے نزدیک ہمارے ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر مشعل راہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک رات سو کر اٹھیں گے تو صبح ترقی کی انتہائی منزل پر ہمارا قدم ہوگا۔ نہیں، انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، لیکن محنت سے، کوشش سے، مصمم ارادے سے، مسلسل تگ و دو سے، صحیح مسلسل سے۔ اگر آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کبھی ترقی کی اعلیٰ ترین منازل حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، میٹرک کے بعد کالج نہ جا سکے، لیکن پرائیویٹلی BA تک تعلیم حاصل کر لی، پھر LLB کا امتحان پاس کیا اعزاز کے ساتھ، پھر LLM کر لیا وہ بھی اعزاز کے ساتھ، CSS کے لیے کمپیٹ کیا، اس میں
اللہ کے فضل سے سلیکٹ ہوئے اور پھر انتہائی گریڈ تک پہنچ کر ریٹائر ہوئے۔ ویورز، یہ تو ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ ان چند مہینوں میں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے، میں نے دو باتیں بہت ان کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوئی دیکھی۔ ایک تھی نظافت پسندی، لباس میں، دفتری ماحول میں، گھر میں، جہاں بھی ہوتے رہتے یا بیٹھتے اس جگہ کو اتنا صاف رکھتے کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جاتا۔ ڈسپلنیرین تھے۔ ماتحتان عام طور پر ایسے افسران کو زیادہ خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کرتے جو ڈسپلنیرین ہوں، لیکن ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ماتحتان سے پیار بھی کرتے، ان سے بے تکلفی کے ساتھ بات کر لیتے، بسا اوقات ان سے وہ باتیں بھی کر جاتے جو عام طور پر افسران اپنے ماتحتوں سے چھپاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ماتحتوں کے دل میں ان کی قدر تھی اور ان کی سخت روی کو بھی بسا اوقات نظر انداز کر دیتے۔ دفتر میں میز کے اوپر ایک ٹرے ان کے پڑی ہوتی تھی، اس میں اسٹیشنری کے چھوٹے چھوٹے آئٹمس تھے، جیسے یہ ربر ہوتا ہے یا گلو ہے یا اسٹیپلر ہے یا پیپر پینز ہیں یا پنسل تراش ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے پڑی ہوتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو چیز یہ اٹھاتے دوبارہ اس کو عین اسی جگہ رکھتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے جس طرح پہلے روز ان کا یہ ٹرے دیکھا، اس ٹرے کو ہمیشہ اسی شکل میں پایا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس کی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو۔ ڈرافٹنگ ان کا پیشن تھا۔ سیکٹری ڈی ٹی پی کے طور پر ہمارا کام زیادہ تر ڈرافٹنگ سے ہی متعلق تھا۔ اس زمانے میں 3 سیکنڈ سیکرٹریز میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہم ڈرافٹ کر کے ان کو پیش کر دیتے۔ کبھی نہیں ہوا کہ پہلی نظر میں انہوں نے اسے اپروو کیا ہو۔ ہمیشہ اس کی خامیوں کی نشاندہی کرتے اور اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا کرتے تھے، بھائی اس کو اور پالش کریں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو دوبارہ دیکھیں، ضرورت ہو 100 بارہ دیکھیں، اس کو بہتر بنائیں، اس میں رہ جانے والے سکم دور کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی معیت میں نے جو دوسری اہم چیز سیکھی وہ ڈرافٹنگ تھی، جو میری بعد کی زندگی میں بھی کام آئی۔ جمیل بھٹو نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی سوانح عمری ہے، میموائرز آف اے پولیٹیکل بھٹو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس لاز پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نیو ڈائمینشنز آف انکم ٹیکس لا۔ اور بھی 2-3 کتابیں ہیں لیکن ان کا ذکر طوالت کے خوف سے نہیں کیا جا رہا۔ جمیل بھٹو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی قبر سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ کتبے کے ایک طرف اردو میں اور ایک طرف انگریزی میں قوائف لکھے ہیں اور چاروں کل بھی درج ہیں۔ قوائف میں نام، ولدیت، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
بحریہ ٹاؤن کا قبرستان یوں بھی صاف و شفاف ہے، لیکن جمیل بھٹو کی قبر بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اس پر سفید، گلابی اور بعض اور رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور اس قبر کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر مدفون شخص کتنا خوبصورت ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ جمیل بھٹو وفات پا گئے، وہ اب من و مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے دل سے کبھی محو نہیں ہو سکتے۔ ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی شخصیت کے سبق آموز پہلو ہمیشہ ہمیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔